ویلکم ٹو بولتے ہاتھ۔ میرے پیارے دوستو، علم نجوم کے مطابق کیا 60-60 میں رشتے واقعی خراب ہوتے ہیں یا پھر زحل 60-60 میں ہمیں رشتوں کا اصل چہرہ دکھاتی ہے؟ اگر آج کل آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے جیون ساتھی کے ساتھ فاصلے بڑھ گئے ہیں، خاندان آپ کو پہلے کی طرح سمجھ نہیں پا رہا، دفتر میں لوگوں کا رویہ بدل گیا ہے، دوست اچانک دور ہونے لگے ہیں، بہن بھائیوں میں بات چیت کم ہو گئی ہے، رشتہ دار بات بات پر تانے دیتے ہیں یا پڑوسی معمولی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں، جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ زحل کی 60-60 میں سب سے بڑا امتحان پیسے یا دولت کا نہیں بلکہ رشتوں کا بھی ہوتا ہے، اور رشتوں میں بھی اصل امتحان دوسروں کا نہیں بلکہ انسان کے اپنے دل، اپنے صبر اور اپنے مزاج کا ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ زحل کسی رشتے کو توڑنے نہیں بلکہ وہ انسان کو یہ سکھانے آتا ہے کہ جھوٹی امیدوں اور غیر ضروری وابستگیوں سے نکل کر ذمہ داری، برداشت اور حقیقت کو قبول کرنا سیکھے۔ اگر کوئی رشتہ صرف مطلب پر قائم ہو تو وقت کے ساتھ اس کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے، لیکن اگر اس کی بنیاد محبت، خلوص اور احترام پر ہو تو وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ وقت رشتوں کو ختم نہیں کرتا بلکہ ان کی اصل حقیقت کو ظاہر کر دیتا ہے۔ 60-60 اس وقت شروع ہوتی ہے جب زحل پیدائشی چاند سے 12ویں پہلے اور دوسرے گھر میں سفر کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کا تعلق انسان کے من، جذبات اور اندرونی کیفیت سے جوڑا جاتا ہے، کیونکہ انسان کا دل ہی امیدیں باندھتا ہے، دل ہی دکھ محسوس کرتا ہے اور دل ہی بار بار یہ سوال کرتا ہے کہ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جہاں انسان کے صبر، برداشت اور سوچ کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، ہماری زندگی میں بہت سے جھگڑے حقیقت کی وجہ سے نہیں بلکہ غلط فہمیوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی ہم دوسروں کی خاموشی کو نفرت سمجھ لیتے ہیں، کبھی کسی کی مصروفیت کو بے رخی سمجھ بیٹھتے ہیں، اور کبھی معمولی سی بات دل پر لے لیتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ فاصلے بڑھنے لگتے ہیں۔ اس لیے اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اپنے دل کو سنبھالنے اور جلد بازی سے بچنے کی ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے میاں بیوی کے رشتے کی بات کرتے ہیں۔ فرض کریں ایک شوہر اس وقت سخت ذہنی دباؤ سے گزر رہا ہے، دفتر میں کام کا بوجھ بڑھ چکا ہے، مالی حالات بھی پہلے جیسے نہیں رہے اور ذمہ داریاں مسلسل بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ پورا دن تھکن کے بعد جب وہ گھر واپس آتا ہے تو بیوی محبت سے صرف ایک معمولی سا سوال کرتی ہے، لیکن وہ فوراً جھنجلا جاتا ہے۔ دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ جھگڑا صرف ایک سوال پر ہوا، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہوتی ہے۔ شوہر کے دل میں یہ خوف چھپا ہوتا ہے کہ شاید وہ اپنے گھر والوں کی امیدوں پر پورا نہیں اتر رہا، جبکہ بیوی کے دل میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اس کا جیون ساتھی اس سے دور تو نہیں ہو رہا۔ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لیکن دونوں اپنے خوف کو الفاظ نہیں دے پاتے۔ خاموشیاں بڑھتی ہیں، غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں اور پھر دلوں میں فاصلے محسوس ہونے لگتے ہیں۔ ایسے وقت میں سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ الزام دینے کی بجائے اپنے احساسات کو بیان کیا جائے۔ اگر آپ پریشان ہیں تو خاموشی اختیار کرنے کی بجائے اپنے شریک حیات سے محبت کے ساتھ بات کریں۔ اگر آپ کو کسی بات کا خوف ہو تو اسے دل میں رکھنے کی بجائے اعتماد کے ساتھ بیان کریں۔ اکثر بڑے جھگڑے اس لیے نہیں ہوتے کہ محبت ختم ہو جاتی ہے، بلکہ اس لیے ہوتے ہیں کہ بات چیت ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، مضبوط رشتہ وہ نہیں ہوتا جہاں کبھی اختلاف نہ ہو، بلکہ مضبوط رشتہ وہ ہوتا ہے جہاں اختلاف کے باوجود عزت باقی رہے، صبر باقی رہے اور ایک دوسرے کا ہاتھ نہ چھوڑا جائے۔ اگر شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو صرف چند منٹ سکون سے سننا شروع کر دیں، ایک دوسرے کی پریشانی کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ہر بات کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں تو بہت سے مسائل خود بخود ختم ہونے لگتے ہیں۔ اگر آپ اس وقت اپنی ازدواجی زندگی میں کسی مشکل سے گزر رہے ہیں تو جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں، وقت کو وقت دیں، اپنے لہجے کو نرم رکھیں، غصے میں کوئی ایسا لفظ نہ کہیں جو بعد میں پچھتاوے کا سبب بن جائے، کیونکہ کئی مرتبہ وہی مسئلہ جو آج پہاڑ لگ رہا ہوتا ہے چند مہینوں بعد ایک معمولی سی بات محسوس ہوتا ہے۔ اب آئیے خاندان کے رشتوں کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کے لیے اصل آزمائش گھر کے اندر ہی شروع ہوتی ہے اور اس موضوع کو ہم سمجھتے ہیں۔ اب ذرا خاندان کے رشتوں کی بات کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس دور میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ گھر والے انہیں پہلے کی طرح نہیں سمجھتے۔ والدین کو لگتا ہے کہ اولاد پہلے جیسی بات نہیں کرتی، جبکہ اولاد کو محسوس ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی ان کی کیفیت کو سمجھنے والا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کئی مرتبہ انسان خود ذہنی دباؤ میں ہوتا ہے، اس لیے وہ خاموش رہنے لگتا ہے، لیکن گھر والے اسی خاموشی کو غرور، بے رخی یا ناراضگی سمجھ لیتے ہیں۔
یوں ایک ایسی دوری پیدا ہو جاتی ہے جس کی اصل وجہ محبت کی کمی نہیں بلکہ ایک دوسرے کو نہ سمجھ پانا ہوتی ہے۔ اگر آپ نوجوان ہیں تو اپنی تکلیف اپنے دل میں دفن نہ کریں، اپنے والدین کے ساتھ بیٹھیں، ان سے نرمی سے بات کریں اور انہیں اپنی پریشانی سے آگاہ کریں۔ اسی طرح اگر آپ والدین ہیں تو ہر بات پر نصیحت کرنے سے پہلے چند منٹ اپنے بچوں کو خاموشی سے سننے کی عادت ڈالیں۔ بعض اوقات انسان کو مشورے سے زیادہ ایک ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے بغیر ٹوکے سن لے۔ یہی چھوٹی سی عادت کئی بکھرے ہوئے رشتوں کو دوبارہ جوڑ دیتی ہے۔ اب دفتر کے ماحول کی بات کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو اس دوران یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی محنت کا کریڈٹ کوئی اور لے جاتا ہے۔ ساتھی پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں یا ترقی کے راستے میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایسے حالات میں انسان کے اندر غصہ، مایوسی اور بے چینی پیدا ہونا فطری بات ہے، لیکن یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کے کردار کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ کیا آپ اس وقت بھی ایمانداری سے اپنا کام جاری رکھ سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنی محنت کو صرف تعریف یا واہ واہ کے لیے ترقی کرتے ہیں یا اس لیے آپ اپنا فرض بہترین انداز میں کرنا چاہتے ہیں؟ یاد رکھیں، ہر دفتر میں ہر شخص دوست نہیں ہوتا، ہر مسکراہٹ اخلاص کی علامت نہیں ہوتی اور ہر اختلاف دشمنی نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے کام پر توجہ دیں، اپنے اخلاق کو بہتر رکھیں اور اپنی ذمہ داری پوری دیانتداری سے ادا کریں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کا کردار ہی اس کی سب سے بڑی پہچان بن جاتا ہے۔ اب دوستی کے رشتے کو دیکھتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو کامیاب ہوتے دیکھتے ہیں اور دل میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید سب آگے نکل گئے ہیں اور صرف میں ہی پیچھے رہ گیا ہوں۔ یہی سوچ انسان کے اندر حسد، موازنہ اور بے چینی پیدا کر دیتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کا سفر مختلف ہوتا ہے، ہر شخص کا وقت الگ ہوتا ہے اور ہر کسی کی آزمائش بھی الگ ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کا موازنہ دوسروں سے کرنے کی بجائے اپنے منزل پر توجہ دے۔ جب انسان دوسروں کی کامیابی سے اپنی خوشی وابستہ کر لیتا ہے تو وہ کبھی سکون حاصل نہیں کر پاتا۔ پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی اکثر اسی طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ معمولی سی بات پر ناراضگی، چھوٹے چھوٹے اختلافات، ایک دوسرے کی باتوں کا برا مان جانا یا ہر وقت شکایت کرتے رہنا، یہ سب تعلقات کو کمزور کر دیتا ہے۔ اس لیے ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بعض اوقات خاموش رہ جانا ہی سب سے بڑی دانائی ہوتی ہے۔ ہر انسان کو اپنے دل کا حال سنانا بھی مناسب نہیں، کیونکہ ہر شخص آپ کے جذبات کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اب 60-70 کے 3 مراحل کو آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں۔ پہلا مرحلہ وہ ہوتا ہے جہاں زندگی سے کچھ چیزیں آہستہ آہستہ دور ہونے لگتی ہیں۔ کبھی کوئی موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے، کبھی کوئی رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے اور کبھی کوئی ایسی چیز چھن جاتی ہے جسے ہم ہمیشہ کے لیے اپنا سمجھتے تھے۔ اس وقت انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہی مرحلہ اسے سکھاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز ہمیشہ ہمارے پاس نہیں رہتی۔ دوسرا مرحلہ نسبتاً زیادہ مشکل سمجھا جاتا ہے۔ اس دوران انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید کوئی اسے سمجھنے والا نہیں، وہ خود کو تنہا محسوس کرتا ہے، اس کا اعتماد کمزور ہونے لگتا ہے اور وہ بار بار اپنی زندگی کے فیصلوں پر سوال اٹھاتا ہے۔ لیکن یہی وہ وقت ہے جب انسان اگر صبر سے کام لے تو اندر سے پہلے سے زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے۔ تیسرا مرحلہ انسان کی زبان، اخلاق اور کردار کا امتحان لیتا ہے۔ اس وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ مشکلات کے باوجود آپ کا رویہ کیسا رہتا ہے۔ کیا آپ دوسروں کو معاف کر سکتے ہیں؟ کیا آپ غصے کے باوجود نرم لہجہ اختیار کر سکتے ہیں؟ کیا مشکل حالات میں بھی انصاف اور دیانتداری پر قائم رہ سکتے ہیں؟ یہی وہ صفات ہیں جو ایک مضبوط انسان کی پہچان بنتی ہیں۔ آخر میں ایک بہت خوبصورت اصول یاد رکھیے، ہمیشہ ایسی بات کیجیے جو سچی بھی ہو، نرم بھی ہو اور دوسروں کے لیے فائدہ مند بھی ہو۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، کیونکہ کئی رشتے تلوار سے نہیں بلکہ تلخ الفاظ سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ روزانہ چند منٹ خاموش بیٹھ کر اپنے دل کا جائزہ لیں، اپنی سانسوں پر توجہ دیں اور اپنے اعمال کے بارے میں سوچیں۔ دوسروں سے ضرورت سے زیادہ امیدیں باندھنے کی بجائے خود کو بہتر انسان بنانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ مشکلات سے گزر رہے ہیں تو نماز کی پابندی کریں، دل سے توبہ کریں، کثرت سے استغفر اللہ پڑھیں، صبح شام حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کریں۔ سورہ یاسین، سورہ واقعہ اور سورہ ملک کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ درود ابراہیمی کثرت سے پڑھیں اور اپنے لیے عاجزی کے ساتھ دعا کریں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اصل مدد صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ وہی ہر مشکل کو آسان کرنے والا، دلوں کے حال جاننے والا اور بہترین کارساز ہے۔ اپنے والدین کی خدمت کریں، غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کریں، صدقہ دینے کی عادت ڈالیں اور جہاں ممکن ہو کسی ضرورت مند کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کریں۔ کئی مرتبہ ایک چھوٹی سی نیکی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑی آسانیوں کا سبب بن جاتی ہے۔